چیپٹر نمبر 3 معذور بچوں کی طبی اقسام. خصوصی افراد کی اقسام ٹائپس آف اسپیشل پرسن. پہلی ہے فطین افراد، دوسری ہے خصوصی افراد کی بڑی اقسام، تیسری ہے خصوصی افراد کی چھوٹی اقسام. فطین افراد بچے. فطین بچوں کی مختلف ماہرین نے مختلف تعریفیں کی ہیں. لوئس ٹرمن 1925 جس کو اس شعبے کا اولین ماہر تصور کیا جاتا ہے نے ان بچوں کی تعریف یوں کی ہے: Gifted children are those who score in the top 2% of standardized test of intelligence. آگے ہے ذہین بچوں کی خصوصیات. کریکٹرسٹکس آف گفٹڈ چلڈرن. جسمانی طور پر ذہین بچے عام طور پر عام بچوں جیسے ہوتے ہیں. یہ بچے نہ تو وزن میں عام بچوں سے بھاری ہوتے ہیں اور نہ ہی کم وزن ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ قد میں عام بچوں سے لمبے ہوتے ہیں اور نہ ہی چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی اہم خصوصیات جو ہیں: نمبر 1 ہے عمدہ ذخیرہ الفاظ، نمبر 2 بہتر تعلیمی کارکردگی، نمبر 3 تخلیقی صلاحیتیں، نمبر 4 ابلاغ کی صلاحیت، نمبر 5 معلومات کے حصول کی لگن، نمبر 6 مشاہدے کی اعلیٰ صلاحیت، نمبر 7 مشکلات کا حل. نمبر 1 عمدہ ذخیرہ الفاظ. ذہین بچوں کے پاس ذخیرہ الفاظ نہ صرف زیادہ ہوتا ہے بلکہ عمدہ ہوتا ہے. مزید یہ کہ وہ اپنے اس ذخیرہ الفاظ کا بھرپور طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں. نمبر 2 بہتر تعلیمی کارکردگی. اسکول میں ان بچوں کی تعلیمی کارکردگی عام طور پر دوسرے بچوں سے بہتر ہوتی ہے، اگرچہ کہا گیا ہے کہ ذہانت کا تعلق صرف تعلیمی کارکردگی سے ہی نہیں، اس میں دوسرے پہلو بھی شامل ہیں. نمبر 3 تخلیقی صلاحیتیں. کیٹنگ کے مطابق تخلیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرد یا بچے کے پاس علم ہو، مختلف طریقوں سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو، مشاہدے کی بھی صلاحیت ہو. آگے ہے ابلاغ کی صلاحیت. ذہین بچوں میں یہ صلاحیت بھی عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. معلومات کے حصول کی لگن. اگر ان بچوں کو کسی چیز کے متعلق تھوڑا بہت پتہ چلے تو یہ اس کے متعلق مکمل طور پر جاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. مشاہدے کی اعلیٰ صلاحیت. ان بچوں کے پاس اعلیٰ قسم کے مشاہدے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ بہت جلد کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آگے ہے مشکلات کا حل. فطین بچے اپنے تعلیمی ماحول میں یا پھر معاشرتی زندگی میں مختلف پیش آنے والی مشکلات سے حوصلہ سے نبرد آزما ہوتے ہیں. فطین بچے کی شناخت. پہلی ہے ذہانت کا اسکور، دوسری ہے تخلیقی صلاحیت، تیسری ہے کامیابی کی صلاحیت، چوتھی ہے استاد کی تجویز، پانچویں ہے ذاتی تجویز، چھٹی ہے ساتھیوں کی تجویز. خصوصی بچوں افراد کی بڑی اقسام. آ گیا میجر ٹائپس آف اسپیشل چلڈرن پرسنز. WHO کی تحقیق کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 10% خصوصی افراد پر مشتمل ہے. اس 10% آبادی میں خصوصی افراد کی چھوٹی اور بڑی تمام اقسام شامل ہیں. 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں صرف 2.49% لوگ خصوصی ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں خصوصی افراد کی تعداد 10% سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ان کا تناسب 10% سے کم ہے. بڑی اقسام جو میجر ٹائپس ہیں ان میں پہلی ہے ذہنی کمزوری مینٹلی ریٹارڈڈ، سیکنڈ ہے جسمانی معذوری فزیکلی ہینڈیکیپ، تیسری ہے سماعت سے محروم ہیئرنگ امپیئرڈ، چوتھی ہے بصارت سے محروم ویژولی امپیئرڈ. پہلی پڑھیں گے مینٹلی ریٹارڈڈ. عام لوگ جب اسپیشل ایجوکیشن کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً ایک ہی قسم کے بچے آتے ہیں، یہ بچے ذہنی معذور بچے ہیں. اچھا، آگے ہے ذہنی معذوری کی تعریف. میک میلن 1982 کے مطابق شروع میں ان لوگوں کو ذہنی معذور سمجھا جاتا تھا جو ذہنی اور ادراکی صلاحیتوں سے محروم ہوتے تھے. ذہنی معذوری کی سب سے پہلے تعریف امریکن ایسوسی ایشن آن مینٹل ریٹارڈیشن نے اپنے جریدے میں کی، مینول آن ٹرمینالوجی اینڈ کلاسیفیکیشن آف مینٹل ریٹارڈمنٹ میں کی، اور پھر 1961 میں مسٹر ہربر نے دوبارہ اس کی تصحیح کر کے اس کو یوں شائع کیا: مینٹل ریٹارڈیشن ریفرز ٹو subverge general intellectual function which originates during the developed period and is associated with impairment adaptive behavior.
آگے ہے ذہنی معذوری کی خصوصیات اور تعلیم. جیسا کہ ان بچوں کی درجہ بندی سے ظاہر ہے کہ یہ نہ صرف کم ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے آئی کیو لیول میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ان تمام قسم کے ذہنی معذور بچوں کو ایک جگہ ایک کلاس میں تعلیم دینا ممکن نہیں ہوتا. اچھا، اس قسم کے بچوں کے لیے عام طور پر ماہرین ابتدائی اسکول میں نہ صرف مندرجہ ذیل 3 قسم کے سادہ مضامین پر زور دینے کے کہتے ہیں میں صرف مندرجہ ذیل 3 اقسام کے سادہ مضامین پر زور دینے کے لیے کہتے ہیں. پہلا ہے آسان پڑھائی، دوسرا ہے آسان لکھائی، تیسرا ہے آسان حساب. پھر آگے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے شدید معذوری کا شکار بچوں کو تعلیم میں مندرجہ ذیل قسم کی بنیادی نوعیت کی تعلیم دی جاتی ہے. پہلی ہے واش روم کا استعمال، دوسرا ہے کپڑے پہننا، تیسرا ہے کھانا کھانا، چوتھا ہے پینا، پانچواں ہے بات چیت کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ. آگے ہے ذہنی معذوری کی وجوہات کازز آف مینٹل ریٹارڈیشن. معمولی ذہنی معذوری کے شکار اکثر لوگوں میں اس معذوری کی وجہ کا پتہ نہیں چلتا. اس قسم کے معذوری کے شکار لوگوں میں نہ تو ذہنی نقص ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جسمانی مسئلہ ہوتا ہے، اور جب ہم اس قسم کی صورتحال میں کوئی خاص وجہ حاصل نہیں کر پاتے تو ایسی صورت میں ماہرین اس قسم کی معذوری کی وجہ سائیکو سوشل ڈس ایڈوانٹیج قرار دیتے ہیں. سائیکو سوشل کمی سے مراد ہے کہ بچے کی ابتدائی زندگی میں بچے کو ملنے والا سماجی اور ثقافتی ماحول مناسب نہیں ہوتا. ان وجوہات میں سے اہم وجوہات مندرجہ ذیل ہیں. پہلا ہے خسرہ. اچھا، اگرچہ اس وائرس کی علامات کوئی شدید خاص نہیں ہوتی لیکن یہ وائرس رحم میں موجود بچے کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اور اس سے بچہ مختلف قسم کی معذوری کا شکار ہوتا ہے. اچھا، آگے ہے سائفلس. یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے. بیکٹیریا اگرچہ ایک بڑا وائرس ہے لیکن جو بیکٹیریا اس انفیکشن کا سبب بنتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. آگے ہے سائٹومیگالو وائرس. جربر 1990 کے مطابق یہ ایک عام بیماری ہے جس کا شکار عموماً نومولود بچے ہوتے ہیں. یہ وائرس سب سے زیادہ بچے کے دماغ کو متاثر کرتا ہے. آگے ہے نمبر 4 گردن توڑ بخار. یہ دراصل دماغ کی جھلی کی سوزش ہے جو بعض اوقات دماغ کو متاثر کر دیتی ہے. اگرچہ عام طور پر یہ بیماری پیدائش کے بعد ہی بچے کو ہوتی ہے لیکن بعض اوقات رحم میں بچہ ماں کے انفیکشن کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتا ہے. پانچواں ہے RH فیکٹرز. اگر کسی بچے یا فرد کے خون میں ریہیوسس فیکٹرز ہو تو اسے ریہیوسس بلڈ کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر یہ خون میں نہ ہو تو اسے ریہیوسس نیگیٹو بلڈ کا نام دیا جاتا ہے. پیدا ہونے والے بچے میں سے کچھ بچے ریہیوسس پلس اور کچھ ریہیوسس نیگیٹو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. آگے پڑھیں گے ہم حادثات ٹراما اینڈ فزیکل ایجنٹس. اس میں مندرجہ ذیل وجوہات ہیں. پہلی ہے دماغی چوٹ. فرد کا کسی شدید حادثے سے دچار ہونا بھی ذہنی معذوری کا سبب بن سکتا ہے. دوسرا ہے دماغ کو حادثہ. تیسرا ہے آکسیجن کی کمی. ان کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے میٹابولک، نیوٹریشنل اور وراثتی وجوہات، جن میں پہلی ہے فینائل کیٹونوریا. یہ ایک جینیٹل حالت ہے جس میں بچہ ایک نہایت ہی اہم انزائم کے بغیر پیدا ہوتا ہے. چونکہ یہ انزائم عام خوراک میں پائی جانے والی امائنو ایسڈ کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. آگے ہے ٹیسٹ سوچز. نمبر 2، بچے میں یہ نقص اس وقت ہوتا ہے جب ماں اور باپ دونوں اس کا شکار ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. آگے پڑھیں گے دماغی رسولیاں. دماغ میں مختلف نوعیت کی رسولیاں نکل سکتی ہیں. اگر ان رسولیوں کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ اس حد تک دماغ کو متاثر کرتی ہیں کہ متاثرہ فرد دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے. آگے پڑھیں گے پیدائش سے قبل کی وجوہات. پہلی ہے ہائیڈروسیفالس. اس کی بڑی وجہ سیریبرائس اسپائنل فلوئڈ ہے جو دماغ کے اندر یا اس کے باہر والی اطراف میں جمع ہوتا ہے. اس فلوئڈ کے پریشر سے دماغ پر پریشر بڑھتا ہے جس سے دماغ کی ہڈی بڑی ہو جاتی ہے. سیریبرائس فلوئڈ کے جمع ہونے کی مختلف وجوہات ہیں جن میں سے چند اہم مندرجہ ذیل ہیں. پہلی ہے انسیفالائنس، دوسری ہے میننجائٹس، تیسری ہے ٹیومرز، چوتھی ہے ریڑھ کی ہڈی کا صحیح نہ ہونا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے
مائکروسیفالس، اس صورت میں متاثرہ فرد یا بچے کا سر بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اور پیشانی سلوپی ہو جاتی ہے۔ یہ صورت بچے کو ذہنی لحاظ سے شدید طور پر متاثر کرتی ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم کروموسومز کی خرابیاں۔ کروموسومز بھی بچے کے ذہنی معذوری کا سبب بنتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کل ذہنی معذور لوگوں کا 10% اس کا شکار ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے ہم ٹرائسومی 21۔ یہ ڈاؤن سنڈروم بچوں کی عام قسم ہے۔ ایسے بچوں میں ایک اضافی کروموسومز ہوتا ہے۔ ان بچوں میں کروموسوم کا 21واں سیٹ جوڑے کی بجائے ٹرپلٹ ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں گے موساسس، اس صورت میں کچھ سیل اضافی کروموسومز رکھتے ہیں جبکہ دیگر ایسا نہیں رکھتے۔ آگے بڑھیں گے ہم ٹرانسلوکیشن، اس میں تمام یا پھر اضافی 21واں جوڑا کسی دوسرے کروموسوم کے جوڑے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے جس سے متاثر ہوکر بچہ ذہنی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے قبل از وقت اور کم وزن پیدائش۔ قبل از وقت پیدائش بھی ذہنی معذوری کا ایک سبب ہے، لیکن ماہرین میں اس بات کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ قبل از وقت پیدائش کا تعین کیسے کیا جائے۔ آگے بڑھیں گے کم وزن پیدائش بھی بچے کے ذہنی لحاظ سے متاثر کرتی ہے۔ بیک ایٹ آل کے مطابق بوقت پیدائش بھی بچے میں وزن کی کمی کی مندرجہ ذیل 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قبل از وقت پیدائش رحم میں بچے کی مناسب نشوونما نہ ہونا، یہ نمبر 2 تھا۔ نمبر 3، ماں کے رحم میں بھی بچے کے مناسب نشوونما نہ ہونے کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی ہے ابتدائی نشوونما میں کمی، دوسری ہے ثانوی نشوونما میں کمی۔